والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز مخدوم گرامی قدر شہزادہ مخدوم سمنا حضرت علامہ سید معاذ اشرف صاحب اشرفی الجیلانی جملہ عرش مقام سادات کرام عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے اور ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے تن من دھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے اور صدق عدل کرم و ہمت میں صدق عدل کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے اور بحر تسلیم علی میدان میں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور مجھے بار بار یہ حکم ہوتا رہا کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ محفل سجی ہوئی ہے اور آپ نے مخدوم گرامی قدر کا خطاب بھی سماعت کر لیا ہے اور سردی اپنے پورے شباب پر ہے
جتنی دیر آپ کا ذوق سلامت رہے گا اتنی دیر گفتگو ہوگی۔ یقین جانیں میں اصلاح معاشرہ کے حوالے ہی سے اپنے ذہن میں کچھ باتیں لے کر کے آیا تھا، لیکن مخدوم گرامی نے مجھے گفتگو کے درمیان حکم دیا کہ میں فضائل اہل بیت پڑھوں، اور انہوں نے جب بات کر دی تو پھر میں نے بھی یہ سوچا کہ چلیں میاں صاحب نے جہاں پر گفتگو روکی ہے وہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت بار 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 ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، یہ آواز ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب بھی مطلقاً اہل بیت کہا جائے تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہوا کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والوں کے، عربی میں اہل بیت کا مطلب گھر والے کے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نبی کے گھر والوں کی شان کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ نبی کے گھر کی طرح روئے زمین پر کسی کا گھر نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ اکبر نبی کے گھر کی طرح جس گھر میں نبی رہتے ہوں اس گھر کی طرح کسی کا گھر نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں نبی رہتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمان و مکان سے پاک ہیں، لیکن جہاں مصطفیٰ جان رحمت رہے پھر اللہ وہ زمین کا ٹکڑا، اللہ اکبر، وہ زمین کا ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ زمین کا ٹکڑا کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ اکبر، تو نبی پاک جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے اندر رہنے والوں کا مرتبہ، مقام، عظمت، بزرگی ہوگی کیا؟ اللہ استاد زمن کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور کیوں نہ جانے؟ کیونکہ ان کا احسان یہ ہے سر کٹانا، گھر لٹانا۔ کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ اہل بیت کی فضیلت کوئی کیا پڑھے، کسی کی حیثیت کیا، کسی کی اوقات کیا کہ وہ اہل بیت کی حقیقت کو بیان کرے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، حدیث پاک ہے کہ اللہ نے جس خمیر سے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا ہے اسی خمیر سے اللہ نے اہل بیت کو پیدا کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے خمیر جس سے چیز بنتی ہے، روٹی کا خمیر آٹا ہے، روٹی کا خمیر آٹا ہے۔ اللہ اکبر، اب اندازہ کریں خمیر سے روٹی بنتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو جس خمیر سے اللہ نے پیدا کیا اسی خمیر سے اہل بیت کو پیدا کیا۔ اسی لیے تو اہل سنت کا امام اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ۔ خمیر مصطفیٰ سے اللہ نے اہل بیت کو پیدا کیا ہے۔ اب آپ ان کی حقیقت، ان کی حیثیت، ان کی شان کیا بیان کریں؟ دیکھیے بات میاں نے کہی کہ علی پاک کعبے میں پیدا ہوئے، اس پر اختلاف ہے۔ میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، اختلافی بات نہ میں کرتا ہوں نہ پسند کرتا ہوں۔ دلیلیں دو لوگ دیتے، دونوں طرف کی لوگ دیتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہوئے، کچھ کہتے ہوئے۔ دلیل دینے والوں میں ہوئے میں نظام الدین محبوب الہی ہے، دلیل دینے والوں میں ہوئے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، ہوئے میں حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمدانی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ ازالۃ الخفا میں ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، کسی بھی مکتبہ فکر میں کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کی سند حدیث ہندوستان میں ولی اللہ کے بغیر رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتی۔ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ حضرت نظام الدین یمنی نے لطائف اشرفی میں لکھا ہے، مکتوب پاک کے حوالے سے علی کعبے میں پیدا ہوئے۔
بات بڑھا رہا ہوں نہیں، یہ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ غلطی ہوگی تو یہ یہیں پہ اصلاح کر دیں گے. اللہ اکبر. دیکھو اہل بیت کا مرتبہ کعبے سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ امام قسطلانی نے لکھا، اللہ اکبر، ملا علی قاری نے لکھا. کیا لکھا؟ اور بھی اللہ اکبر امام زرقانی نے لکھا، یہ لکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا. کیا لکھا؟ کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں اور حضور کے جسم سے جو مٹی لگ گئی ہے، جو مٹی حضور کے جسم اقدس سے مس ہو گئی ہے، حضور کے قلبوں کو بوسہ دے رہی ہے، وہ مٹی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ مٹی کائنات کی، اللہ کائنات کی یہ چیزیں عرش اور کعبے سے افضل ہے. اب اندازہ کریں مٹی اگر تلوائے مصطفیٰ کو لگ جائے تو عرش اور کعبے سے افضل ہو جاتی ہے. اہل بیت نبی کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے. فرمایا فاطمہ تو بدرہ تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو مٹی نبی کے حلوے سے لگے، جو مٹی نبی کے تلوے سے لگے، وہ عرش سے افضل، کعبے سے افضل. جو فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے میں اس کو عرش کہوں تو کس منہ؟ بارہا یہ جلسوں میں اعلان کرتا ہوں، اصلاحی بیان جب ہو تو لوگ کیسے سنیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آقاؤں کا ذکر ہو تو زمین پہ بیٹھے ہو یا کرسی پہ یا کھڑے ہو پھر سب زندہ دل ہونا چاہیے. اگر آپ چپ بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں تو اس سے تو بہتر تھا کہ آپ بستر میں آرام کرتے ہیں، تاکہ ہمیں شک نہ ہوتا کہ آپ آئے کہ زبردستی لائے گئے ہیں. میں ان کا ذکر پڑھنے لگا ہوں سنیو جن کے ذکر سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بیٹھنے والے ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. وہ سنتے ہیں کہ جو زمین پہ بیٹھے وہی کہتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ذرا محفل یوں ہوتی ہے. یہاں لوگوں کو زبردستی نہیں لایا جاتا، سہارا جسے آنے کی اجازت دیتی ہے تو میں اپنے قوم کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے پیر، میرے مرشد، میرے ماتا، میرے پتا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر، یہ 11ویں نمبر پر، توجہ 11ویں نمبر پر علی کے بیٹے ہیں. اب علی کعبے میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے میں کچھ نہیں کہوں گا. شنوارہ والوں، اہل منبر پر اور تمہاری عدالت میں یہ معاملہ چھوڑ کر آگے بڑھوں گا. سن لو غوث پاک کون ہے؟ 11ویں نمبر پر علی پاک کے بیٹے، علی پاک کے بیٹے، مولا علی کے بیٹے. کتنے نمبر پہ؟ 11ویں نمبر پہ. 11ویں نمبر پہ. اب سنو کعبے سے غوث پاک کا تعلق کیا ہے؟ غوث پاک کا تعلق کعبے سے کیا ہے؟ غوث پاک نے کہا ایک وقت وہ تھا کہ میں کعبے کا طواف کرتا تھا، لیکن اب ایک وقت یہ ہے کہ کعبہ میرے گھر کے طواف
کوئی بات نہیں، میں امام اہل سنت کے غلاموں سے بات کر رہا ہوں، سنیوں سے بات کر رہا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام لگانے والوں سے بات کر رہا ہوں۔ سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اگر غوث پاک کے گھر کا طواف کرنے آئے تو ہم ہضم کر لیتے ہیں، اور علی کعبے میں پیدا خدا کی عزت کی قسم، ہم جہاں گئے مجبوراً نہیں مسروراً ہم نے امام احمد رضا کے مسلک کی ترجمانی کی اور کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ ہے، 11ویں نمبر کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے والد یحییٰ زاہد، ان کے والد حضرت جو ہے وہ عبداللہ، ان کے والد سید محمد، ان کے والد سید داؤد، ان کے والد سید موسیٰ، ان کے والد سید عبداللہ، ان کے والد سید موسیٰ الجون، ان کے والد حضرت عبداللہ المحض، ان کے والد حضرت امام حسن مصنع، ان کے والد امام حسن، ان کے والد علی مرتضیٰ۔ اللہ اکبر! آپ مجھے بتائیں جب 11ویں نمبر کے بیٹے کے گھر کے طواف کے لیے، ان کے طواف کے لیے، ان کے لیے نہیں، سارے کعبے جہاں کرتے ہیں، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا، اس لیے کہ جب میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتا ہوں تو مجھے دلیل کی ضرورت ہے۔ ساری زندگی کوئی بات بغیر دلیل کے کی ہی نہیں، ساری زندگی بغیر دلیل کوئی بات کی نہیں۔ اب دلیل ان کو چاہیے جو امام احمد رضا پہ یقین نہیں رکھتے۔ کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف آپ نے حکم دیا تو پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں تو اسلائی میں حل کر رہا تھا۔ کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، جب شیخ عبد القادر جیلانی جو علی کی چوٹیاں اٹھا کر غوث الاعظم بنتے ہیں، ان کے در میں طواف کعبہ کرے، جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو امام حسن کی کیا شان ہوتی ہے؟ شان ہے یہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے۔ یہ جس خاندان سے ہے نا، اس خاندان کے مورث اعلیٰ تارک السلطنت سیدنا مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، جانتے ہیں نا مختوم اشرف جہانگیر سمنانی، صحیح النسب حسینی سید، امام جعفر صادق کے بیٹے، حضرت سید اسماعیل آرج کی اولاد میں سے حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی، انہوں نے کتاب لکھی۔ چونکہ ہمارے یہاں محبت کتنی بھی بڑھ جائے، علی پاک کی اولاد میں سے سرکار مختوم اشرف کتاب لکھی۔ کتاب کا عنوان تھا خلفائے راشدین۔ پہلے نمبر پر سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر کیا، وہ کہ ہمارا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کی خلافت علی ترتیب ہے۔ پہلے نمبر پر صدیق اکبر کا ذکر، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم کا ذکر، تیسرے نمبر پر عثمان غنی کا ذکر، چوتھے نمبر پر مولا علی کا ذکر۔ ترتیب کے اعتبار سے تو برابر لکھا، لیکن صدیق اکبر کے فضائل لکھے، فاروق اعظم کے لکھے، عثمان غنی کے لکھے، لیکن جب علی کی بات آئی تو اوراق بڑھ گئے، ورق بڑھ گئے، صفحات بڑھ گئے۔ اب جہاں جاتے، کیونکہ اس وقت رافضیت اس وقت بھی عروج پر تھی، تو لوگ سادات کو اکثر اس نظر سے دیکھتے تھے کہ کئی رافضی تو نہیں، لیکن یاد رکھنا جن کی رگوں میں نبی کا خون ہو، اور اس علی کا خون ہو کہ جس علی نے 2.5 سال تک ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، ان کو اپنا امام مانا،
تو علی کا خون رکھ کر کوئی رافضی کیسے ہو پائے گا؟ یہ بات بھی تو ہے نا لکھی. لیکن بہرحال شک کا کوئی علاج نہیں. لوگ کہتے ہیں لقمان حکیم کے پاس شک کا علاج نہیں تو ہمارے پاس کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بہرحال تو لوگوں نے پوچھا حضرت مخدوم پاک سے بھئی آپ کا مسلک کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا مسلک اس کتاب میں ہے. کتاب دے دی وہاں کے علماء نے. اس لیے کہ علماء کی دو قسم ہے, ایک وہ جنہیں علم ملتا ہے, دوسرا وہ جنہیں علم کے ساتھ فیضان علم ملتا ہے. یہ خاص بات ہے. علم کے ساتھ اگر فیضان علم مل جائے, توجہ, علم کے ساتھ فیضان علم مل جائے تو وہ عالم ولی اللہ بنتا ہے, وہ عالم شیخ عبدالحق بنتا ہے, وہ عالم فضل خیر آبادی بنتا ہے. علم کے ساتھ فیضان علم ملے تو وہ عالم عبدالقادر بدایونی بنتا ہے. علم کے ساتھ فیضان علم ملے تو وہ عالم امام احمد رضا بنتا ہے. اور علم کے ساتھ فیضان علم نہ ملے تو پھر تھانہ بھون اور گنگوہا اور وغیرہ وغیرہ کا ذکر ابن تیمیہ کا ذکر آ سکتا ہے. لیکن مذاکر کرانہ و یاروں کی محفل ہے تو غیروں کا تذکرہ کیوں کریں؟ زبان کا مذاکر کرانہ ہو. لیکن صرف اشارہ دیا. فیضان علم اصل چیز علم نہیں ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے, ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. علم سب کو فائدہ نہیں دیتا. جیسے بارش سب کو فائدہ نہیں دیتی ویسے علم بھی سب کو فائدہ نہیں دیتا. علم جو ہے وہ بارش کی طرح ہے, اور دل کی زمین پہ جب یہ برستا ہے تو جیسے بارش گندگی پہ برستی ہے تو گندگی بڑھا دیتی ہے, اور اگر خوشبو پہ برستی تو خوشبو پھیلا دیتی ہے. ویسے دل جیسے ہوں گے علم کی بارش وہی کام کرے گی. کچھ لوگوں کے پاس علم کی بارش برسی تو اب نبی کو اپنی طرح کہنے لگے, نبی کو بڑا تو وہ تو الفاظ ہی نہیں ملتے, سرکار کو کیا کہیے؟ الفاظ ہی نہیں ملتے, سرکار کو کیا کہیے؟ وہ تو ایک جگہ پہ رکنے اور ٹکنے تیار نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, فرما نصیب ہوں تجھے امید کہہ کہوں, جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور پھر کہتے سب کہہ کے بھی جی نہیں بھرتا, کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. وہ کیا کیا میں آپ کیا کہہ لیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے, سنا خواہ کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا 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 میں کیا کیا کہوں. آپ کیا کیا میں کیا کہیں گے؟ وہ کہا کہ علم ہے نا وہ شریعت کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا. اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا میں کیا کیا کہیں گے؟ تو کہا سنو, لیکن رضا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اس کا پورا یقین ہے. سبحان اللہ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ. سبحان اللہ. خالق کا بندہ, خالق کا بندہ, خالق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ ہے, لیکن عبداللہ عبد الرحمن حفیظ الرحمن کی طرح نہیں ہے, وہ خلق کے آقا بھی ہے. اور اقبال نے جرمنی سے پڑھنے والے اقبال نے اس کی ترجمانی یہ کی تھی کہ عبد دیگر, عبد ہو چیزیں دیگر. عبد الگ ہے, سب عبد ہے, سب عبد ہے, لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ہو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عبد دیگر, عبد ہو چیزیں دیگر. عبد الگ ہے اور عبد ہو الگ ہے. کیسے الگ ہے؟ عبد دیگر, عبد ہو چیزیں دیگر, ای سراپا منتظر او منتظر. عبد الگ ہے, عبد ہو الگ ہے. عبد انتظار کرتا ہے اور عبد ہو کا اشتیاق ہوتا ہے. عبد دیگر, عبد ہو چیزیں دیگر, ای سراپا منتظر او منتظر. تو حضرت نے کہا میرا مسلک یہ ہے. تو ظاہر علمت ان کو فیضان علم نہیں ملا تو علماء ظواہر میں سے.
اسی لیے ہمارے یہاں طریقہ یہ تھا پہلے کہ پڑھنے والے دارالعلوم میں پڑھ کر خانقاہوں کی جب وہ کہ آنگن کو صاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام زاہبی نے لکھا ہے کہ غوث پاک کی چوکھٹ کو جھاڑنے والے اقطاب اور اولیاء ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں حیران ہوں جس کی چوکھٹ جھاڑ کر ولایت ملتی ہے، علی کے لال کی یہ شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی پاک کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اعتقاد الاحباب کتاب فضائل احادیث میں مولائے کائنات کیا اتنے کسی کو نہیں۔ فضیلت الگ چیز ہے، فضائل الگ چیز ہے، اس کی بہت باریک نفیس بات اس کو لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ ہاں ہم فضیلت تو مانتے ہیں صدیق اکبر کی، وہ پہلے نمبر پر ہے، اور حضور محدث اعظم کی چوٹھی کا یہ شعر بالکل واضح ہے، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کی وہ جامع ہے نبوت کے ساتھ۔ ہم اپنے بزرگوں کے مسلک میں کبھی ہٹ نہیں سکتے، لیکن نبی کے گلستان کے گل کی ہر خوشبو اور نکھرتی الگ ہے، ایسا لگتا ہے یہی سب کچھ۔ بلال کو دیکھو تو لگتا ہے یہی سب کچھ ہے، لیکن پھر کہیں اور توجہ جاتی کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ تو آئیے گفتگو کو طویل نہ کروں، گفتگو سمیٹتے ہوئے اس کریں، توجہ کریں، ہے توجہ؟ مکتوب پاک نے کتاب دے دی، اب ظاہر سی بات ہے نا کہ بندے اگر خلوص سے کوئی چیز پڑھے یا سنے تو اس کو اچھی چیزیں ملتی ہے، لیکن دل میں گندگی جو ہو تو دیکھا تو کہو یہ تو سب صحیح ہے، ترتیب تو صحیح لکھی، علی کی فضیلت زیادہ کیوں لکھی؟ علی کی فضیلت زیادہ کیوں لکھی؟ تو کہا وہ تو کہا قاضی صاحب کو بلاؤ، اور کہا کہ جب وہ سید آئے گا نا جمعہ کی نماز کے لیے ہم اس سے مناظرہ کریں گے، اس سے مناظرہ کریں گے اور اس کے بعد اس کو جمعہ پڑھنے دیں گے۔ ہاں کہ اس نے کیوں اتنی فضیلت لکھی؟ کسی خادم نے کہا سرکار وہ جمعہ کے دن نماز بعد میں، وہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے جو ہے وہ نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ سے مناظرہ کریں گے، نماز بعد میں پہلے مناظرہ۔ وہ مخدوم صاحب تھے وہ، ہاں ہم لوگ خادم لوگ ہیں، ہمیں تو جہاں جی چاہو دبا لو کچھ بھی کرو، وہ مخدوم صاحب تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جمعہ آنے دو، کل ہی جمعہ ہے نا، جمعہ یہاں بھی کل جمعہ ہے، جمعہ آنے دو۔ جمعہ آئی تو اتنی برسات ہوئی کہ کوئی اس دن مسجد جا ہی نہیں سکا، جمعہ ہی نہیں ہوا، جمعہ ہی نہیں ہوا، نہیں ہوا جمعہ۔ پھر اچھا کہا اب تو یہ جمعہ ہی نہیں ہو بھائی، بارش اتنی ہو گئی، تو کہا اچھا دوسرا تو جمعہ آنا ہے نا۔ تو پھر خادم نے کہا سرکار وہ دوسرے جمعہ کو بات کریں گے، کہا پھر آنے دو جمعہ۔ پھر دوسرا جمعہ آیا، پھر اتنی برسات ہوئی کوئی مسجد ہی نہیں جا سکا۔ پھر کہا چلو دوسرا جمعہ تو بھئی ایک وقت تو آئے گا کہ موسم بدلے گا، موسم تو بدلنے آتے ہیں نا، موسم تو بدلنے آتے ہیں نا، ہندوستان والوں گھبراؤ نہیں، موسم بدلنے آتے ہیں، موسم بدلنے آتے ہیں، موسم سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ موسم بہت لمبی عمر لے کر نہیں آتا، موسم چند مہینے کی عمر لے کر آتا ہے، بس جذبات میں مت آؤ، اپنے آپ کو بدل دو، موسم خود بخود بدل جائے گا۔ نعرہ تکبیر! موسم کے لیے بے چین نہیں ہونا۔ اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں اتنا کڑا موسم ہے سردی کا، کیا بگاڑ لیا آپ کا؟ اگر آپ ڈٹ جائیں کیا بگاڑ لیا آپ کا؟ ارے جب قدرت کا لایا ہوا موسم، قدرت کا لایا ہوا موسم عاشقوں کے سامنے سرخمیدہ ہو جاتا ہے تو آوارہ لوگوں کا لایا ہوا تمہارے سر پہ کیسے جا بات اتنی ہے، سردی لگی تو میں نے چادر اوڑی اور اپنے آپ کو گرم کر لیا، سردی میرا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ تو اللہ اللہ اگر ٹھنڈی ہوائیں کہیں سے مخالف چل رہی ہے تو عشق رسول کی چادر اوڑھ لو، موسم سرخمیدہ ہو جائے گا، کپڑے کا کنٹوپ لگا لو، عشق رسول وہ موسم کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ اکبر! نماز کی کن پٹیاں اپنے کانوں پہ رکھ لو، موسم تبدیل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا جو نہ چادر اوڑے، نہ کنٹوپ پہنے، نہ کن پٹیاں لگائے، نہ گرم کپڑے پہنے، پھر اس نے بیماری ہونا ہے۔ اگر بیماری سے بچنا ہے عشق رسول کا کمبل اوڑھو، اور جس کے وجود پہ عشق رسول کا کمبل لگے گا، اوڑھا جائے گا،
پھر وہ کبھی بے نمازی تو نہیں ہوگا، پھر وہ کبھی آوارہ گردی تو نہیں کرے گا، پھر وہ ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کرے گا، پھر وہ کسی کو گالی تو نہیں دے گا، پھر وہ سود تو نہیں کھائے گا، پھر وہ تو پب جی کیوں کھیلے گا، وہ گیم کیوں کھیلے گا؟ اس لیے تو اس کو تو یار کی محبت سے فرصت نہیں۔ میری قوم نے عشق رسول کا دعویٰ بھی کیا، میری قوم نے عشق رسول کا دعویٰ بھی کیا اور حضور سے دور بھی رہے۔ آپ جانتے ہیں جنہیں عشق ہوتا ہے انہیں تو محبوب کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کسی نے رابعہ بصری سے پوچھا تھا، رابعہ تو اتنی عبادت کرتی ہے، شیطان تو خوب ستاتا ہوگا؟ رابعہ نے کہا بات یہ ہے یار کی محبت سے فرصت نہیں ملتی، دشمن کی طرف توجہ کون کرے؟ ارے رسول کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں پب جی کے لیے وقت کیسے ملتا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، تمہیں گیم کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ تمہیں شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ اللہ اکبر، جنہیں عشق ہوتا ہے اس کو تو اپنے گھر میں بھی دل نہیں لگتا، تمہیں گیم میں دل کیسے لگتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ شاید اسی لیے کہ ہم نے عشق کا دعویٰ تو کیا لیکن شاید عشق کیا نہیں۔ لڈو لڈو کہنے سے منہ کبھی میٹھا نہیں ہوتا، ایسے ہی لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا تو نہیں ہوتا نا؟ جی بالکل۔ تو ایسے عاشق عاشق کہنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، اور جو عاشق ہوتا ہے نا پھر وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنی مرضی، وہ تو محبوب کی مرضی پر سرنڈر ہو جائے۔ دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز آتی ہے، 5 مرتبہ، کتنی بار جاتے ہو؟ عاشق رسول ہو نا، کتنی بار جاتے ہو؟ کتنی بار جاتے ہو؟ جتنا زور نعروں میں لگاتے ہو کیا اتنا ہی زور عبادت میں بھی لگاتے ہو؟ دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، دل اندر سے خالی ہے۔ اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ٹھیک، اپنی حیثیت راگ کی طرح ہو گئی کیونکہ دل میں عشق نہ رہا۔ عاشق کون تھے؟ کون تھے عاشق؟ یہ جو نعروں میں تو زور لگائیں اور فجر میں سوتے پڑے رہے۔ عاشق یہ جو عشق کا دعویٰ کریں اور تاش کے پتے بھی کھیلیں۔ عاشق یہ کہ جو عشق کا دعویٰ کریں اور گیم بھی کھیلیں۔ سوچو جب مسجدیں ویران کرتے ہوں گے تو اس وقت ہمارے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا اسی دل کے لیے پتھر کھا کر اللہ کے رسول نے دین ہم تک پہنچایا تھا؟ چھنواڑا والوں، جو قرآن ہم تک پہنچائے نا یہ چاند کے 2 ٹکڑوں کے بعد نہیں پہنچا، سورج پلٹنے کے بعد پوری دنیا مسلمان نہیں ہو گئی۔ چاند کا ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹنا حق ہے، لیکن جو چاند کے ٹکڑے اور سورج کو پلٹنا دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ میرے نبی کی محنتوں سے مسلمان ہوئے۔ ہمیں نہیں پتا، حضور کی محنتوں کا نہیں پتا، اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی تھی اسی دین کی خاطر کہ محمد عربی رکتے نہیں ہیں، ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ جب بیٹیاں گھر میں جا کر کے بیٹھے گی نا اس وقت تو محمد رسول اللہ پر اتنا دباؤ اور ٹینشن ہوگا کہ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ ابو لہب کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، اس بدبخت نے اپنے بیٹوں کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ بیٹیاں طلاق پا کر جب واپس آ رہی تھی حضور اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کے دین کے لیے نکل رہے تھے۔ چھپ چھپ کے مکے کے کافر دیکھ رہے تھے اب کیا کرتے ہیں محمد۔ دونوں بیٹیاں دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے آ رہی تھی، سرکار نے بیٹیوں کو روتے دیکھ کر پوچھا کیوں رو رہی؟ حالانکہ حضور اپنی شہزادیوں سے جتنا پیار کرتے تھے کوئی باپ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں 3 عدد بیٹیاں اور 1 عدد بیٹا ہو اور سفر سے آؤ کوئی تحفہ لے کر تو پہلے ایک لوتے بیٹے کو تحفہ مت دینا، پہلے جو 3 عدد بیٹی ہیں ان میں سے کسی کو تحفہ دینا، کیونکہ بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ اگر تم نے بیٹے کو تحفہ دیا تو بیٹی کا دل دکھ جائے گا، اور جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ جس نبی نے تمہاری ہماری بیٹیوں کو اتنا عظیم مقام دیا،
اس نبی نے اپنی بیٹیوں کو کیا مقام سے نوازا ہوگا، کتنا پیار دیا ہوگا میرے آقا علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے۔ اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کی بیٹی طلاق پا کر گھر آئے۔ جوان بیٹی اگر رشتے کے بغیر رہتی ہے تو باپ رات کو کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ بیٹی طلاق پڑھ کر آتی ہے تو اس سے زیادہ بڑی دشوار لگنے لگتی ہے جو شادی سے پہلے رشتے نہ آنے والی بیٹی دشوار لگتی تھی۔ لیکن میں باپ کو اور ماؤں کو کہنا چاہتا ہوں، بیٹی کو رشتے نہ آئیں تو اس کو تانا مت دیا کرو کہ تجھے رشتے نہیں آتے۔ جو گھر میں آتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں اے اس کے لیے کچھ دیکھو، اس کو رشتے نہیں آتے۔ یاد رکھنا، جن بیٹیوں کو دیر سے رشتے آتے ہیں وہ بیٹیاں منحوس نہیں ہوتی۔ خدا کی عزت کی قسم، بیٹی کبھی منحوس نہیں ہوتی، بیٹی کبھی منحوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس دن کسی مسلمان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس دن اس مسلمان کے گھر میں 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب بھی میں حضرت زینب کا ذکر کرتا تھا کربلا میں تو مجھے اکثر یہ احساس رہتا تھا کہ مجھے بیٹی نہیں ہے، مجھے بیٹی نہیں ہے۔ میں سوچتا تھا کیوں نہیں ہے، اللہ کرے میرے گھر میں بھی بیٹی۔ پھر میں نے ایک دن تقریر روک کر سیدہ زینب کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے میرے گھر میں 2 جنتیں عطا کی۔ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بیٹی کبھی منحوس نہیں ہوتی۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے 70,000 فرشتے آتے ہیں اور اس ننھی سی بچی کو گھیر لیتے ہیں، اس ننھی سی بچی کو گھیر لیتے ہیں۔ اگر چائے والے حضرات کرم فرما دے تھوڑا چائے روک دے تو بڑی مہربانی، اس لیے کہ آقاؤں کا ذکر برداشت کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے آپ مجھے سن لیں، آپ تھوڑی توجہ سے درود شریف پڑھنے ایک بار۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ عرض کر رہا تھا 70,000 فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اور اس بچی کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، یعنی عورت صنف نازک ہے، کمزور ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر کے اندر رہے گی ہم بھی اس گھر کے اندر رہیں گے۔ جب تک وہ بیٹی اس گھر میں رہتی ہے 70,000 فرشتے اس کے قیام کے ساتھ اس گھر کے اندر رہتے ہیں۔ اب جس گھر میں 70,000 فرشتے رحمت کے گھر کے اندر رہتے ہوں اس گھر کے اندر نحوست کیسے ہو سکتی ہے؟ بیٹی کبھی منحوس نہیں ہوتی۔ اور سنو، اگر دیر سے رشتے آئے تو پریشان مت ہونا، کیونکہ وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ بیٹی منحوس نہیں ہوتی، معاذ اللہ اگر دیر سے اٹھنے والی بیٹی منحوس ہوتی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ جس عمر میں ان کو رشتہ آیا اس وقت ان کی عمر 40 سال سے اوپر کی ہو چکی تھی، تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو بیٹیاں کبھی منحوس نہیں ہوتی۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول جا رہے ہیں، جاتے جاتے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ سامنے کے گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے۔ حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے اللہ نے ان کو یہ نظریں دے دی تھی کہ وہ نور نکلتا دیکھ سکتے تھے۔ ہائے ہائے جس کے غلاموں کی یہ شان ہو، اس آقا نے جس نے منور کیا اور ان کو سنوارا ہو، ان کی شان کیا ہوگی؟ اور جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، سرکار سے اس کی آقا نور چھن چھن کے اس گھر سے نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب حضور چل رہے ہیں، گھر کے اندر سے نور نکلنے کی وجہ باہر پوچھی جا رہی ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ذرا میں بھی تو دیکھ کر آؤں کہ کیا ہو رہا ہے، پھر بتاؤں، نہیں، اس لیے کہ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کسی کے گھر کی بات کیا چھپ سکتی تھی؟ اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ صحابہ نے کہا حضور نور کیوں نکل رہا ہے اس گھر سے؟ سرکار نے فرمایا 2 چیزوں میں سے کوئی ایک بات اس گھر میں ہوگی، یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی، یا تو اس گھر میں بیٹی کی پیدائش بھی ہوگی۔
یا تو کوئی یتیم پل رہا ہوگا یہاں، یا کسی بیٹی کی ولادت ہوگی یہاں. یہ بیٹی کا مقام ہے. لوگوں کو اب شعور آیا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. لوگ 1450 سال پیچھے ہیں ہم سے، لوگ آج کہہ رہے بچاؤ اور پڑھاؤ. میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹی بچایا بھی تھا اور بیٹی پڑھایا بھی تھا. سبحان اللہ بے شک. اللہ اکبر. جب کوئی نہیں بول پاتا تھا تو نبی کی بیٹی بولتی تھی. اور میں نبی کی بیٹی کی شان کیا ہے؟ امام اہل سنت نبی کی شہزادی کی شان یوں بیان کرتے ہیں. اہل ذوق کی توجہ، اگر شعر اور شاعری ذوق ہے تو سنیں کیا انہوں نے خراج پیش کیا ہے. نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور. ایک مصرے میں 6 مرتبہ نور کا استعمال کیا اور 6 کو الگ الگ معنی میں استعمال کیا. نور، نور پہلے نور سے مراد فاطمہ الزہرا خود نور ہے. نور بنت نور، نور کی بیٹی ہے. زوج نور، نور کی بیوی ہے. یعنی علی کو باہر والا تسلیم نہیں کیا. نور بنت نور، زوج نور، نور کی بیوی. ام نور، نور 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 کی ماں. ایک نور سے امام حسن، دوسرے نور سے امام حسین. اگر آپ سننا چاہتے تو میں اپنے ذوق کے مطابق یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا عرض کیا ہے، نور بنت نور زوجیں نور ام نور نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت. نور بنت نور زوجیں نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. اگر آپ پڑھنا چاہتے تو خراج پیش کر لیں سیدہ کی بارگاہ سب مل کے. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا. آگے کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اب نتیجہ نکلتا ہے تو تیری نسل